اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا بڑا احسان ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ ایسی جامع کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا باعث ہے۔ اس مبارک کتاب میں بہت سارے موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ بہت سارے موضوعات کو اس اعتبار سے اس سبجیکٹ القرآن اس کے تحت ہم نے ڈسکس کیا، دیکھا کہ اس پاک کلام میں اللہ رب العزت نے کون کون سے موضوعات کو زیر بحث لائے ہیں۔ جیسے ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ بنیادی موضوع تو قرآن مجید میں توحید، رسالت اور آخرت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار موضوعات جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، بہت سارے موضوعات کو اللہ کی ذات نے قرآن میں ڈسکس کیا ہے، چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو عبادات صرف ہمارے دین میں 25% ہیں، باقی سارا ہمارا 75% دین جو ہے وہ معاملات پر، معاشرت پر اور باقی چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اللہ کی ذات نے ہمیں ایسا جامع دین دیا ہے جو کہ ہماری دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے، ہماری آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مزید کچھ موضوعات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان موضوعات میں جو ہے وہ کیا بات کی ہے۔ جیسے اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، ساری مخلوقات میں سے اشرف بنایا، ساری مخلوقات میں سے اکرم بنایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 4 قسمیں کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پہلے اللہ کی ذات نے سورۃ 3 میں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اللہ کی ذات نے 3 کی قسم کھائی، والتین والزیتون، زیتون کی قسم کھائی، وطور سینین، طور سینا پہاڑ کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، اور امن والے شہر مکہ کی قسم کھائی۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم، خوبصورت ڈھانچے میں، سانچے میں، مفہوم ہے، ہم نے انسان کو جو ہے وہ ڈالا ہے۔ تو ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، مسلمان کے لیے بنایا، اور مسلمان کو اللہ نے، ایمان والے کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ یعنی ہمیں اللہ نے کائنات کے لیے نہیں بنایا، کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ کائنات ہماری خدمت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات نے انسان کو فرشتہ کروایا، آدم علیہ السلام کو فرشتہ کروایا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے۔ کیوں کروایا؟ کیونکہ فرشتوں کے ذریعے اللہ کی ذات سارا نظام کائنات چلا رہی ہے، لہٰذا اللہ کی ذات نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تاکہ یہ بات جو ہے وہ انسان کی سمجھ میں آئے کہ ساری کائنات کا نظام انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔
فرشتوں سے سجدہ کروا کے یہ بات واضح ہوئی کہ فرشتے جیسے اللہ کی ذات نے موت پر فرشتے کو مقرر کیا، عزرائیل علیہ السلام کو بارشوں پر مقرر کیا، میکائیل علیہ السلام کو سور پھونکنے پر مقرر کیا، اسرافیل علیہ السلام کو، اور 2 فرشتے روزانہ جو ہے وہ ہمارے اعمال کو، اچھے اور برے اعمال کو لکھتے ہیں، اسی طرح ہر جوڑ کے ساتھ فرشتہ ہے۔ تو بے شمار فرشتے اللہ نے کائنات میں پیدا کیے اور ان کے ذمے بے شمار کام ہیں۔ تو گویا ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اللہ کی ذات نے اپنے لیے بنایا۔ انسان کے بارے میں اللہ کی ذات قرآن میں کہہ رہی ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، ان یخفف عنکم، کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرماتی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں، فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا، تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح اسی طرح زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، لیٹا بھی پکارتا ہے، بیٹھا بھی پکارتا ہے، کھڑا بھی پکارتا ہے، اور جب وہ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسا، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو، کذالک زین للمسرفین، حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ زین للمسرفین ما کانوا یعملون، تو اللہ کی ذات یہ انسان کے بارے میں کہہ رہی ہے، انسان جس کو ہم نے اتنا کچھ دیا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کتنی آیتیں انسان کے بارے اللہ کی ذات نے، خلق الانسان ضعیفا، کتنی آیتیں اللہ کی ذات نے انسان کے بارے میں قرآن مجید میں نازل کی ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج کچھ طبیعت بہتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ خیر، ایک آیت میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، یہ سورۃ ہود آیت نمبر 9 میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ منا رحمتاً ثم نزعناها من انہ لیئوس کفور، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس سے اس کو چھین لیں لَإِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور جو کچھ تم نے مانگا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، ان الانسان لظلوم کفار۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہ اللہ کی ذات اس بات میں جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرما رہی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 34 میں اللہ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے۔ مکان الانسان عجولا، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ مکان الانسان عجولا، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں اللہ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اس طرح سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 83 میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روگرداں ہو جاتا ہے،
تو رو گرداں ہو جاتا ہے۔ اعرض ونأى بجانبی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور پہلو پھیر لیتا ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِ، اور پہلو پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے، کان یئوسا، تو نا امید ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو رو گرداں ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت انسان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو رو گرداں ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ کی ذات قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما رہی، قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 میں اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے، کہہ دو قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ، کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔ کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے، قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔ کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 میں اللہ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، سورۃ کہف میں آیت نمبر 54 میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی ہے، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کی ذات قرآن مجید میں یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرما رہی، سورہ زمر آیت نمبر 49 میں، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، ضُرٌّ دَعَانَا، تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا،
پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے، بل ہی یا فتنہ، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، بل ہی یا فتنہ ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہ سورہ زمر میں اللہ کی ذات نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ کی ذات قرآن مجید میں انسان کے بارے میں یہ بات سورۃ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرمائے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک جگہ اللہ کی ذات نے یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی سورۃ نجم میں، اللہ کی ذات یہ بات ارشاد ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، یہ سورۃ نجم میں آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی ہے، کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے، ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک جگہ اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی سورۃ نجم میں ہی آیت نمبر 39 میں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورۃ معارج میں آیت نمبر 19 میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی ان الانسان خلق ہلوعا، کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ ایک جگہ اللہ کی ذات نے سورۃ قیامہ آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک اللہ کی ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی
بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے ایحسب الانسان الن نجمع عظاما، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ایحسب الانسان الن نجمع عظاما، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ضرور کریں گے، بلا ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں، کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔ سورۃ دہر میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا، کہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر چیز نہ تھا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور اسے رستہ بھی دکھایا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ نا شکرا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اس کو اور اسے رستہ بھی دکھایا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ نا شکرا۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ کی ذات یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرما رہی ہے سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کے کرم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، شدید کرم کے بارے میں کس نے دھوکے میں چیز نے دھوکہ دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کے کرم گستر یعنی بہت زیادہ کرم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا، مفہوم ہے آیت کا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا، وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
فی ای صورت ما شاء رکبک۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ سورۃ عادیات میں اللہ کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی ہے، انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرہ ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ عصر کی قسم، زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ تو گویا یہ مختلف آیات میں جن کا میں نے ذکر کیا، جن میں انسان کے بارے میں اللہ کی ذات نے بتایا کہ وہ کیسا ہے، ناشکرہ ہے، احسان ناشناس ہے، اور کیسا ہے، جلد باز ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے آیات میں مزید انسان کے بارے میں اس موضوع کو ڈسکس ہوا، جیسے سورہ یوسف ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ مریم ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ حج ہے، سورہ فرقان ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ زمر ہے، حامیم سجدہ ہے، سورہ شورى ہے، سورہ زخرف، سورہ احقاف، سورہ رحمان، سورہ قیامہ، سورہ نازعات، سورہ عبس، سورہ طارق، سورہ فجر، سورہ تین، اور بے شمار بہت ساری قرآن مجید کی صورتوں میں انسان کے موضوع پر جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اپنے مالک کو، خالق کو پہچان کر اللہ کی ذات ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید کسی موضوع کو لے کر اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تمام طلباء اس موضوع کو اچھے طریقے سے امید ہے ضرور تیار کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔